الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بہت وفادار اور سخی اور بہادر شجاعت ساری صفات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ میں پائی جاتی ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا جو واقعہ ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کچھ اس طرح بیان فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رات کو نماز پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا ان کو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو۔ تو جب یہ لوگ نماز سے فارغ ہو گئے تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ لوگ یہ کیا کر رہے تھے، کیا پڑھا ہے آپ نے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا دین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا دین ہے جس کو اس نے اپنے لیے منتخب کیا ہے اور اس کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے اپنے رسول کو بھیجا ہے، لہٰذا میں تم کو بھی ایسے معبود کی طرف بلاتا ہوں، ایسے خدا کی طرف بلاتا ہوں جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، تم اسی کی عبادت کرو اور میں تمہیں اسی کی عبادت کا حکم دیتا ہوں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے کہا کہ جب تک میں اپنے باپ ابو طالب سے، حضرت ابو طالب سے دریافت نہ کر لوں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، چونکہ اس وقت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک بھی تھوڑی تھی، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راز کا فاش ہونا منظور بھی نہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اگر تم اسلام نہیں لاتے ہو تو ابھی اس معاملہ کو پوشیدہ رکھو، کسی پر اس معاملہ کو ظاہر نہ کرنا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگرچہ اس وقت رات میں ایمان تو نہیں لائے، رات کو ایمان آپ نہیں لائے تھے، وہ رات کا وقت تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو ایمان سے روشن فرما دیا تھا، واضح کر دیا تھا، اور دوسرے دن صبح ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی ہوئی ساری باتوں کو قبول کر لیا اور اسلام لائے۔ اور اسلام لانے کے بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شجاعت کا مقام ہو، سخاوت کا ہو، جنگ کا مقام ہو، کسی بھی جگہ پہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھ لیں، پرکھ لیں، ہر مقام پہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی ایک انوکھی شان اور انوکھی آن آپ کو نظر آئے گی۔ جنگ خندق کے موقع پہ شجاعت کا یہ عالم تھا کہ وہ امر جو 1000 سوار کے برابر مانا جاتا ہے اور کافروں کی طرف سے وہ لڑ رہا ہے اور وہ پکار رہا ہے، جھنڈا لیے ہوئے نکلتا ہے، میدان جنگ کو دیکھتا ہے اور پھر پکارتا ہے کہ ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے لڑنے والا؟ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح روایات کا مفہوم ہے کہ آپ نے اجازت مانگی آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس کا مقابلہ کروں۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو انکار فرمایا اور حضرت علی المرتضیٰ کو بٹھا دیا کہ علی آپ بیٹھ جائیں، اور پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کی کہ حضور وہ پکار رہا ہے، وہ اپنا مقابل تلاش کرتا ہے، آپ مجھے اجازت دیں اور میں اس کے ساتھ 2 ہاتھ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی حضرت علی المرتضیٰ کو بٹھا دیا، پھر تیسری مرتبہ جب اس نے پکارا تو پھر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حضور آپ مجھے اجازت دیں، میں اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن جب سامنا ہوتا ہے تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مقابلے کی، پہلے اسلام کی دعوت دی، اسلام کا اس نے کہا مجھے اللہ اور اس کے رسول کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر آپ نے اس کو لڑنے کی دعوت دی، تو وہ کہنے لگا کہ اے بیٹے، اے بھتیجے، میں تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا،
لیکن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو نہیں مجھے قتل کرنا چاہتا، میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ تو میرے ساتھ لڑ، جہاد کر، میرے ساتھ جنگ کر اور میں تجھے قتل کروں۔ اور پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی یہ بات سن کے جب اس کا خون کھولا، خون گرم ہوا اور اس نے مقابلہ کیا، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کافر کو جہنم واصل کر دیا، اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاں بھی اور اللہ کے ہاں بھی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخرو ہوئے۔ شاہ مرداں شیر یزداں، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری کا ایک ایک واقعہ جو ہے وہ انسان اگر بیان کرنا بیٹھ جائے یا سننے بیٹھ جائے، یہ ایک لمبی داستان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق